باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ربوبيته والوهيته وذاته وصفاته واسمائه واشهد ان سيدنا ومولانا وقائدنا ورائدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ورحيمنا وقرة اعيننا وسيدنا وسيد الانبياء والمرسلين محمد رسول الله ومجتباه وخليله ومصطفاه وحبيبه فصلوات اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، بے پناہ کرم ہے، عظیم عنایتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں باحالت ایمان، صحت و عافیت کے ساتھ باہوش و حواس رمضان الکریم کے آخری عشرے میں داخل فرمایا۔ ناظرین اکرام، یوں تو اللہ رب العزت کی بے پناہ عنایتیں ہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اور اس میں بالخصوص نوازشیں، عنایتیں، رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان الکریم کا مہینہ عطا فرما کر کیا، اور پھر اسی بابرکت مہینے میں بابرکت عظمت والی شب میں دستور حیات کلام مجید کو بھی نازل فرمایا۔ میں نے جس سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا کلام مجید کو، ہمارے کلام کو، قرآن مجید کو اس قدر و عظمت والی شب میں۔ یوں تو قدر سے مراد، قدر کے معنی میں بڑے بڑے فقہا، مفسرین اور تابعین، طبی تابعین، صحابہ کرام و اہل بیت و اطہار نے قدر کا جو معنی لیا ہے، ایک تو تقدیر اور قسمت کا، اور دوسرا قدر و منزلت کا، عظمت و شان کا۔ یقیناً کہ ایسے بابرکت مہینے میں بابرکت کتاب کو اللہ نے نازل کیا، جو کوئی مومن، آقا کا غلام یا آقا کا امتی اس کلام مجید کو اپنا لیا اور اس پر عمل کرا، تو یقیناً اس کی تقدیر اور قسمت تو بدل ہی جائے گی، اور سارے زمانے میں شان و شوکت کے ساتھ سر بلند ہو کر زندگی گزر و بسر ہوگی۔
بلکہ نہ صرف دنیاوی زندگی کا گزر و بسر شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، بلکہ الحمدللہ اخروی شان و شوکت بھی آقا کے امتی کو عطا کر دی جائے گی، جو اس کلام مجید پر پڑھ کر سن کر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور عمل پر قائم رہتا ہے تو زندگی یقیناً سنور جائے گی۔ کیا شان جلالت ہے، کیا کریمی ہے، کیا لطف اندوز بیان ہے۔ رب قدیر خود ہی سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا تم کچھ جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ اور پھر جواب بھی خود ہی خود ہی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا تم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے سن لو اے میرے حبیب کے امتیوں، اے میرے سارے بندو، کہ شب قدر وہ قدر و منزلت والی شب ہے کہ 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ کیا کلام ہے! 1000 ماہ کے برابر بھی نہیں فرما رہا ہے، 1000 ماہ سے بھی افضل ترین شب ہے۔ جو کوئی آقا کا امتی باحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعادہ کر کر رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تمہید کرتا ہے، تکبیر کرتا ہے، تو الحمدللہ کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب رب قدیر اپنے دامن رحمت سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شب قدر کے علاوہ 1000 مہینوں کے رات اور دن جتنی عبادت کرتا ہے اتنا اجر و ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے۔ اور پھر یہ ایسی مقدس رات اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اس رات میں اس کے قریبی فرشتے روح الامی کے ساتھ، فرشتوں میں بھی اعلیٰ و ارفع فرشتے، بالکل لطیف فرشتے، آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، رحمتوں کا پیغام لیے ہوئے، امن و سلامتی کا مژدہ لیے ہوئے اترتے ہیں۔ اور اترنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، اور پھر دیکھتے ہیں جو کوئی اللہ کا بندہ، آقا کا امتی، آقا کی غلامی کی، آقا کے محبت کا توق گلے میں ڈالے ہوئے اللہ کے ذکر و فکر اور عبادت میں مبتلا ہے، مشغول ہے، تو بس ویسے بندے کو دیکھ کر رش کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ نہ صرف دعائے مغفرت کرتے ہیں بلکہ خوشی سے ایسے با کردار، ایسے با کمال نفوس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ قدر ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، کھلی سی بات ہے کہ کلام مجید کا نزول جب ہوا تو رمضان الکریم کے مہینے میں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ کلام مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ اور پھر یہاں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو جو ہے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان الکریم میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، کہ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن لیلۃ القدر۔ آقا کے جانثار تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا گروہ بیٹھا ہے، آقا کے محبت کے متوالے بیٹھے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بیٹھے ہیں، اور اس میں سے
سیدنا عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرکا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ہمیں لیلۃ القدر کے متعلق تو بتا دیجئے، آقا کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہمیں آپ کی رحمتوں کا صدقہ عنایت کر دیجئے، کیونکہ شب قدر کے متعلق تو کافی سنا چکے ہیں کہ بڑی قدر والی رات ہے۔ رب قدیر بھی فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ذرا یہ بتا تو دیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ترین رات کون سی ہے، کب ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں پر کرم کی بارش نچھاور کر دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی رمضان، یہ تو رمضان میں ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کی حد تو یہ رہے کہ اپنے جانثاروں کو تشنگی برقرار ہونے نہیں دیتے، تشنگی میں مبتلا نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں یا فی رمضان کے بعد التمسوہا فی العشر الاواخر، اے میرے جانثارو پس رمضان الکریم میں ہے اور اس کو تم تلاش کرو، ڈھونڈو تو رمضان الکریم کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، جیسا کہ اب ہم آخری عشرے میں گزر رہے ہیں۔ اور پھر کرم نوازی پہ اور کرم نوازی کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آخری عشرے پر ہی اکتفا نہیں کیا، پھر سے فرمایا فَإِنَّهَا وِتْرٌ، کہ پس وہ تاخ راتوں میں ڈھونڈو، آخری عشرے کے تاخ راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو الحمدللہ آقا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تاخ رات کیا ہے۔ صحابہ کرام کے الفاظ کہنے سے پہلے ہی آقا تو سب جانتے تھے کہ کون صحابی کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پتھروں کی زبان سمجھنے والے آقا، درختوں کی زبان سمجھنے والے آقا، جانوروں کی زبان سمجھنے والے آقا، ملائکہ کی زبان سمجھنے والے آقا، جبرائیل کی آہٹ کو سمجھنے والے آقا کہ جبرائیل آئے تو کیا مژدہ لے کر آئے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا میری امت کے لیے تحفہ لائے ہیں، یہ سمجھنے والے آقا صحابہ کے زبان سے نکلنے سے پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ میرے صحابیوں فَإِنَّهَا وِتْرٌ 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او فی آخری لیلہ، کہ میرے صحابیوں سن لو، رمضان الکریم میں شب قدر ہے اور اس کو ڈھونڈو تو آخری دہے میں ڈھونڈو، اور آخری دہے میں بھی آخری دہے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ اور وہ تاخ راتیں بھی یہ ہیں، لے لو کہ کون کون سی تاخ راتیں ہیں۔ رمضان الکریم کی شب 21، رمضان الکریم کی شب 23، رمضان الکریم کی شب 25، رمضان الکریم کی 27ویں شب، رمضان الکریم کی 29ویں شب، اور رمضان الکریم کی آخری مبارک رات۔ اس رات میں ہی شب قدر کو ڈھونڈو، اور خدا کی قسم آقا نے فرما دیا تو ضرور بضرور انہی تاخ راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کرم نوازی کر دی، پھر یہ تو بتانے میں کیا حرج تھا کہ لے لو اس رات کو شب قدر۔ ارے خدا کی قسم شب قدر نہ بھی ہوتی، اگر آقا فرماتے تو شب قدر ہو جاتی، مگر آقا نے اپنی امت پر، کیونکہ اپنی امت کے احوال سے بھی واقف ہیں، اپنی امتیوں سے بھی واقف ہیں، کہ بس سوچ دیکھا آقا نے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں ہی میری امت کی بھلائی ہے، میری امت کی بھلائی ہے۔ اور رب نے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ہی چھوڑ دیا تھا، آقا کی طبیعت پر ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ساری شریعت، سارا دستور دین اسلام خود آقا کی طبیعت پر منحصر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، رب کی مشیت، نبی کی طبیعت تو ہماری شریعت، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بتا دیتے کہ تاخ راتوں میں یہ رات شب قدر کی ہے، مگر آقا نے 21، 23، 25 اور 27 اور 29 اور آخری رات کہہ کر اس کو پوشیدہ کر دیا۔ ضرور جو کوئی خوش قسمت نفوس ہیں، اللہ نے جس کی تقدیر کو سنوارنا چاہ رہا ہے، آقا کے صدقے میں انہیں توفیق رفیق عطا فرما دیتا ہے کہ پس
ان راتوں کو جاگنے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے اور ان کا راستہ آسان کر دیتا ہے کہ وہ خوش قسمت نفوس اس رات کو جاگتے ہوئے ہیں عبادتوں کے ذریعے اور اپنے رب کو مناتے ہیں، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو اپنے قلب میں جلا دے کر بس اور معزز انسانوں میں انسان کہلاتے ہیں، الحمدللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ اب بر اعظم ایشیا میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اکثر لوگ یہ حوالے دیتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ شب 27 کو ہی شب قدر ہے۔ ضرور تاخراتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر اٹوٹ فیصلے پر یہ پہنچتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے 27ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرما دیا 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او فی آخری لیلہ۔ ضرور تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے والی راتوں میں 27ویں شب کا بھی آقا نے ذکر فرما دیا، مگر صرف 27ویں شب کو ہی قرار نہیں دیا آقا نے۔ اب یہاں کی منطق ہے، علماء جمہور نے کہا ہے کہ شب 27 کو ہی عام پیمانے پہ بلک کوانٹٹی میں ہیوج لوگ جو ہے اسی قسم کے جو ہے مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شب قدر بڑی عظمت والی شب ہے، پس اس کی قدر کریے۔ اس کا ایک عمل بھی 1000 مہینوں کی رات اور دن عبادت کرنے سے افضل ہے، بہتر۔ وہ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کا حبیب جانے۔ 1000 مہینے تو ہے ہی ہیں، 1000 مہینے 1000 دن اور 1000 راتیں تو ہے ہی ہیں، 1000 مہینوں کی راتیں اور دن تو ہے ہی ہیں، مگر اس سے بھی افضل ہے۔ وہ افضل کی حد کہاں ہے؟ وہ تو رب قدیر اور اس کا حبیب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بلند ترین اس کا اجر دینے والے ہیں۔ رہا سوال، جمہور علماء متفق ہوتے ہیں کہ 27ویں، اور بعض تو پھٹیچر مقررین 27 کا آنکڑا ڈال کر جو ہے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین سے، سامعین سے اور معزز علماء اکرام سے، ضرور علماء دین و ملت اگر علماء حق ہیں تو خدا کی قسم ان کی جوتیوں کی دھول میرے سر پر رکھ کر پھروں گا۔ الحمدللہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ضرور قابل قدر ہیں، مگر کسی بھی چیز کے لیے اپنی مرضی کو اس کے اندر شامل کرنا یہ بری بات ہے۔ آقا نے فرما دیا، خدا کی قسم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات عوالم میں کوئی ہستی ہے نہ تھی نہ ہوگی۔ جتنے بھی علماء کوئی بھی رہو، بلکہ آقا تو آقا، اہل بیت و اطہار کے جوتیوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت و اطہار کے، بلکہ اہل بیت و اطہار کے سچے غلاموں کی جوتیوں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ ارے جبکہ آقا وجہ وجود کائنات، آقا کی مرضی رب کی مرضی، آقا کی طبیعت رب کی مشیت جو ہمارا شریعت کہلاتی ہے، اور وہ آقا فرماتے ہیں کہ 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او فی آخری لیلہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ خَامَهَا ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو کوئی بھی اس رات کو پالے، ان راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اس میں جاگ کر رب کی عبادت میں لگا دے، رب کا ذکر کرے، رب کی تعریف کرے، رب کی تسبیح بیان کرے، رب کی تمہید تحلیل تکبیرات بلند کرے اور رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اپنے ناپاک ہاتھوں کو اٹھا لے، تو پس خدا کی قسم اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، تو وہ اس کے پچھلے گناہ بھی اور اگلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ آقا فرما دیا معاف، قصہ ختم۔ تو اب شرط یہ ہے کہ بحالت ایمان کے تو کئی درجے ہیں اور کئی شرائط ہیں، جس میں سے اس کا لب لباب، ایمان کی روح، ایمان کی جان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت اور صحابہ کی تعظیم اور اولیاء کرام کی قدر و منزلت کے ساتھ اگر کوئی جاگ کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو پھر وہ قابل قدر ہے، قابل معافی ہے، بلکہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں بڑا المیہ ہے، میں اس بات کی ذکر کر رہا تھا
کہ جمہور علماء کا اتفاق ہے، متفق ہے، ضرور متفق ہے۔ ہم بھی علماء کے جوتیوں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی ہم عالم ہیں، نہ کوئی فاضل ہیں، طفل مکتب ہیں، ان کی قدردانی کو ہماری خوش قسمتی سمجھتے ہیں، مگر ان سے گزارش ہے کہ اسی ایک ہی رات کی طرف تلقین نہ کریں، ترغیب نہ دیں، بلکہ آقا کا جو فرمان مقدس ہے 21، 23، 25، 27، 29 اور آخری شب، یہ تمام کا اہتمام کرنے کی تلقین کرائیں، اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ان راتوں کا اہتمام کرنا سکھائیں، اور ان کو ترغیب دیں، ان کو تلقین کریں، اور خود بھی جاگیں اور خود بھی عمل کریں۔ تو اب اس رات کو پوشیدہ رکھنے کا معاملہ، یہ بھی بڑا کرم ہے سرکار کا، کہ جہاں پر ایک تو بات یہ ہے، میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شب اسراء اللہ رب العزت سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی شرف ملاقات کے وقت، وہ تو کیا کیا ہوئی اللہ جانتا ہے، اور اس کا رسول، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی ہستی جان سکتی، نہ کوئی اور نبی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور اس کے حبیب کے۔ بس اس پوری گفتگو میں دو چیزوں کو امت پر ظاہر کیا گیا، ایک وہ چیز جو نماز کا تحفہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لے کر آئے، اس کا ڈکلیریشن ہوا۔ دوسری اہم چیز، اللہ رب العزت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اپنی امت سے محبت کو دیکھتے ہوئے ایسا کرم فرما دیا کہ فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں ایک عظیم تحفہ دیتا ہوں نماز کے تحفے کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیکی پر عمل ابھی نہیں کرا، صرف ارادہ کیا، جب ارادہ کرتا ہے عمل بھی نہیں کرتا ہے، عملی جامہ نہیں پہناتا ہے اس ارادے کو، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیا جائے گا۔ اب وہ نیکی نیت بھی کرتا ہے اور ارادے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، تو الحمدللہ اس پر 10 نیکیوں کا اجر کم سے کم لکھا جائے گا۔ اب اس کے اخلاص پر مبنی ہے کہ وہ 10 سے 100 لکھ دے، جو چاہے لکھ دے، میرے مولا کی مرضی ہے کہ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک کو 10 کیوں لکھے، 1000 کیوں لکھے۔ وہ جب چاہتا ہے تو خطاؤں پہ عطا کر دیتا ہے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، وہ رب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے بس۔ اور دوسری چیز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ کا کوئی امتی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور گناہ ابھی کرتا بھی نہیں، تو ہم اس کے لیے کوئی گناہ درج نہیں کرتے، کوئی عذاب کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھتے۔ اب اگر گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کر بھی ڈالا، تو یہ حبیب، یہ عنایت رہیں گی آپ کے امتی کو کہ صرف اس گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ چیز تو پورے شب قدر سے ہٹ کے، یا اور جو بھی ثواب میں اضافے کے جو ایام اور لمحات اور جو وقت ہیں، اس سے ہٹ کے تمام سال کے 12 مہینوں کے لیے ہے، مخصوص عنایتوں سے ہٹ کے۔ مگر ایسے مخصوص عنایتیں کہ جیسا شب قدر، شب برات، شب معراج، شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جو مخصوص عنایتیں ہیں، شب عید، ایسے عنایتوں کے وقت اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، تو پس اللہ رب العزت شب قدر میں ایک نیکی کرنے والے کو اس نیکی کا بدلہ 1000 ماہ کی شب اور دن کے اندر وہ نیکی مسلسل کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر کوئی بدبختی سے ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے شب قدر کو جان کر، تو پس اس کے لیے بھی وبال وہی ہوگا کہ 1000 ماہ، دن اور شب ملا کر جتنا انہیں گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ اس کے اندر لکھ دے جاتے ہیں۔ تو رب قدیر کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ عنایت فرما دی کہ پس میرا امتی شب قدر کو نہ جان کر اگر گناہ کرا تو اس کو عام راتوں کے ویسا ہی گناہ لکھ دیا جائے گا، اس لیے اس کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ یہ آقا کی عنایت ہے۔ اب رہا سوال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود وجہ وجود کائنات ہیں، آقا کے صدقے میں ہی، ان کے قدموں کے طفیل کے صدقے میں ہی جنتیں بنی ہیں، ساری کائناتیں بنی ہیں، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دینے کے لیے، امت کو تلقین کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے
جب رمضان الکریم کے آخری عشرے میں پہنچتے تو کیا عمل کرتے تھے؟ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا بقی عشر من رمضان شد مئزرہ واعتزل اہلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے کیسی محنت و مشقت کے ساتھ تعلیم دی ہے امت کو. امت کی کتنی ہمدردی ہے. قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر, ان کی آل کی آل پر, ان کے صحابہ پر, کہ جب رمضان الکریم کا آخری عشرہ آتا تو پیارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر بند کس لیتے تھے اور اپنے اہل خانہ سے الگ تھلگ ہو جا کر خوب دعائیں کرتے تھے اور خوب گڑ گڑاتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے. یہ آقا کا عمل ہے امت کی تعلیم کے لیے. آقا کو ضرورت نہیں ہے, امت کی تعلیم, امت کی اصلاح, امت کے لیے دستور کے لیے جو ہے آقا نے یہ عمل کر کر دکھایا. اب آقا کے امتی کہلانے والے کیا آقا کی اس سیرت اور سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یا عمل کرنے کے بجائے پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ابھی ہم آ رہے تھے, گلی کا بازار ہو یا کوچے کا بازار ہو یا بڑے مین مارکیٹس ہو, خدا کی قسم اتنی عرانیت کے ساتھ بھرپور پڑے ہیں کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کو کیا بلکہ دوسرے غیر محرمین کو دھکے دیتے ہوئے روڈوں سے گزر رہی ہے, جبکہ آخری عشرہ ہے, تاخر آتے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہی کی رات شب قدر ہو جائے. آقا کا فرمان ہے 21 او 23 کیا 23 کی رات ہے, او 25 او 27 او 23, اور یہ کوئی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے. تلاش میں رہنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رہنا ہے, نیکیوں کی حکم دیتے رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے رہنا ہے, اس میں نیکیاں کرنا ہے. اب وہ چھوڑ کر بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے نکلے ہیں. ہمارے پاس آخری عشرے کا اہتمام ایسا ہوتا ہے. کسی تاجر سے پوچھ لیں کہ بھائی کیسا چل رہا ہے بزنس؟ بھائی ابھی 20 رمضان نہیں ہوا, ابھی 20 رمضان کے بعد مارکیٹ تھوڑی اٹھیں گی. خدا کی قسم یہ شیطان کے چیلے مارکیٹ اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, اور پھر دوسرے بدبخت نفوس بازار میں دھڑ ہلے سے نکل کر اتنی جنب غفیر کی تعداد میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے جانوروں, بکروں, بیلوں کی طرح, کتوں کی طرح اپنے زبانوں منہوں میں جو ہے یہ وہ کھاتے ہوئے چر رہے, جو جانوریں گھاس چرتے ہیں ویسا چرتے ہوئے جو روڈوں پر پھر رہے ہیں, اور کھلم کھلا غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ دھکا مارتے ہوئے, ٹھیٹی ٹھاٹا کرتے ہوئے, بلکہ عاشقی کے بازار کو گرم کرتے ہوئے یہ تاخراتوں کا اہتمام کرتے ہیں معاذ اللہ, اور پھر بولتے ہیں کہ بابا کے دول ہم مسلمان ہیں. خدا کی قسم کہاں کے مسلمان ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, یوں تو سید بھی ہو, مغل بھی ہو, افغان بھی ہو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. خدا کی قسم اگر ہم امت قرآن ہیں, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ساری عزتیں, ساری شوکتیں, ساری عظمتیں, ساری رفعتیں, ساری بلندیاں ہمارے ہی قدموں کو چومنے والی رہتی ہے. ضرور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں, برحقیقی آقا کے غلاموں کا جو عمل ہے ہم نے ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. ہم اس درجے کے مسلمان ہو گئے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث پر آقا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, وہ لوگوں نے جو نام رکھتے تھے جیسا کہ مظفر صاحب, امین صاحب, فلانا صاحب, قدیر صاحب, رحیم صاحب, اس قسم کے ناموں کو ہم نے اپنا لیا ہے, ان کے کاموں کو ہم نے ترک کر دیا ہے. اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیا بات, اللہ رب العزت کتنی بڑی عنایتیں کر رہا ہے اور ہم عنایتوں کی بارش سے دور بھاگ رہے ہیں. جیسا کہ بارش پڑ رہی ہے تو لوگ چھتری کا سہارا لیتے ہیں یا تو چھاؤں میں چھتوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں آسرے میں. اس طریقے سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, آخری دعا ہے, رمضان الکریم ہے, اور ہم بجائے رحمتوں میں رہنے کے بازاروں میں پھر رہے ہیں. ارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی رمضان ینادی مناد بعد ثلث اللیل الاول او ثلث اللیل الآخر الا سائل یسأل فیعطا. رمضان الکریم میں رات کے پہلی رات کے تیسرے پہر اور
آخری رات کے تیسرے پہر ندا دینے والا ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے کوئی دست سوال دراز کرنے والا تاکہ اس کی جھولی کو ہم بھر دیں، عطا کر دیں. وہ مانگ ہم سے، ہم دینے پر بیٹھے ہیں، دینے کے لیے خیراتوں کی بارش لے کر بیٹھے ہیں کہ کوئی مانگتا ہے تو اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. مانگ جو چاہتا ہے. یہاں پر کوئی خاص چیز کی بات نہیں ہے. الا سائل یسأل فیوتا، اے سوال کرنے والے تو سوال کر لے، پس تو جو سوال کرتا ہے ہم تیری جھولی کو بھر ڈالتے ہیں. یہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کون میرا امتی میرے رب سے مانگ رہا ہے بتوسط میرے، کہ اس کی جھولی بھر ڈالیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے میرا امتی جب رب سے مانگتا ہے تو اس کی جھولی بھرتا ہوا دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے. کون میرا امتی خوش قسمت ہے جو آج کی شب مانگ رہا ہے. یہ ہر شب میں ہے، تاخراتوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور پھر فرماتا ہے ندا دینے والا، الا مستغفر یستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا کر دھو لینے والا، پاک ہونے والا. وہ آئیں، ہم اس کے گناہوں کو میٹ دیں گے اور اسے پاک صاف کر دیں گے، اسے بخش دیں گے. ہے کوئی مانگنے والا بخشش؟ مانگ لے. آج ہماری رحمت کا دریا جوش میں ہے، جسے چاہیں سیراب کر دیں، جسے چاہے سیراب کر دیں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ندا دینے والا ندا دے رہا ہے. اور یہ نداؤں کو سننے کے بجائے، اس سے مانگنے کے بجائے، اس سے لو لگانے کے بجائے آج بازاروں میں مرچی بھجیے. ارے اور ایک بات یاد آ گئی، راستے سے گزر رہے ہیں، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ کہاں کے آ گیا بھائی؟ اڈلی دوشا پوشا ہر روڈ پہ سڑک میں دھول گرد کے ساتھ یعنی بیچتے تھے. رہے بھائی لوگ راستے میں عورتیں اپنے نخابوں کو اتار کر کھا رہی ہیں. خدا کی قسم ادھر ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، اے لوگوں پس اس ندا کے سننے کے لیے اپنے گھروں کے بند کمروں میں آ جاؤ، یا مساجد میں آ جاؤ، یا درگاہوں میں آ جاؤ، یا بارگاہوں میں آ جاؤ، یا خانخواہوں میں آ جاؤ. آ کر اپنے مرشدین سے طور طریقہ سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ. یہ بازاروں کو ترک کر دو. آقا فرماتے ہیں الاکل فی السوق دنعۃ، کہ بازار میں کھانا ہلکے پانی کی نشانی ہے، اور ہم وہ ہلکے پانی کو وزن پانا سمجھ کر کھاتے پھر رہے ہیں. شرم کی بات ہے. اور ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اما جان کیا فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں آتے رمضان الکریم کے تو کمر بند کس لیتے تھے عبادتوں ریاضتوں کے لیے، اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہوتے تھے. آج جیسا آخری عشرہ آتا اہل خانہ کو لے لیتے ہیں، بیویوں کو، اور پتہ نہیں کس کو لیتے ہیں، واللہ عالم. آج کل تو یہ خاص طور سے عبادتوں کے موسم کو چھوڑ کر اللہ رحم کرے لورس کا موسم چل رہا ہے. گرل فرینڈوں کو بوائے فرینڈ شاپنگ کرانے لے کے نہیں کریں. واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. چلا کر شاپنگ، یعنی یہاں تو اہل خانہ سے الگ تھلگ ہوتے تھے آقا، اور ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بیویوں سے، اپنے بہنوں سے، سب سے الگ ہو کر بس ایک سوئے قلب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دست با دعا رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، پس عبادت و ریاضت کرتے رہیں، ذکر و الہی میں مبتلا رہیں، مشغول رہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجتے رہیں، اور آقا سے محبت کی بس مانگ کرتے رہیں. آقا کے سچی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. بس وہ چھوڑ کر ہم اہل خانہ کو یا موٹر سائیکلوں پر چپکا کے نکل رہے ہیں، یا گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو نیند میں سے اٹھا کر لے کے نکل رہے ہیں، بجائے تسبیح، تمہید، تحلیل، تکبیر کرنے کے بازاروں میں پھر رہے ہیں. اچھا، اب ایک المیہ بڑا یہ ہے، سال کے 12 مہینے تاجروں کو بھی جو ہے نہیں سوچتی کہ کچھ ڈسکاؤنٹ اپنے گاہکوں کو دے. بالخصوص رمضان الکریم کے مہینے میں جب شیطان جکڑے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جکڑے جانے سے پہلے ہی ایسے لوگوں کا انتخاب کر کر ان کو کنٹریکٹ دے کر جاتے ہوں گے، شاید میں سمجھتا ہوں. اب ڈسکاؤنٹ کا میلہ لگاتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، کیا نہیں ہے تو بائی ون گیٹ ون. یعنی بجائے ادھر ندا دینے والے کی ندا سننا چھوڑ کر کمزور بیان والے
پس وہ سیل کی طرف جاتے ہیں، خریدنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، یہ حقیر فقیر چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے تم ادھر ندا دینے والا ہے کہ جواب دو اس کو، مغفرت چاہو، جو چاہے یہ کرو، توبہ کرو۔ اور فرماتا ہے ندا دینے والا، الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ، کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ پس اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبولیت کا درجہ دے کر اس کی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو معاف فرما دے۔ کیوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث سے قدسی ہے، آقا کی زبان اقدس ہے، یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ ہائے 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 ہائے، اے بنی آدم، تیرے گناہ تیری جھولی میں کیا کیا کس کس قسم کے ہے پتہ نہیں، پتہ ہے چھوڑ دے، وہ سب کچھ بھی رہ دو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سب گناہوں کے باوجود تو میری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، غفرت لک ولا ابالی، تیری یہ گناہوں کے ڈھیر کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تجھے بخش دیا، جا۔ بس صرف بہانہ یہ ہے کہ تو میرے طرف رجوع ہو جا، مجھ سے مانگ، میں تجھے بخش دیا، تجھے عنایت کر دیا۔ اور پھر فرماتا ہے رب قدیر، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک فی عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ہائے ہائے، اے بنی آدم، سن لے، جان لے، میں تجھے پیشکش کر رہا ہوں، رحمت کا دریا میری جوش میں ہے۔ کیوں؟ ہائے 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 ہائے، سن لے، تیرے گناہ کی تھپیاں، جیسا لوگ نوٹوں کے تھپیاں بناتے ہیں اور کچھ لوگ با کمال نفوذ نیکیوں کے تھپیاں بناتے ہیں، ویسے ہی بدکار لوگ اگر گناہوں کے تھپیاں زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جمع کر لیے ہوں گے، سیونگ ہو گئی ہوگی گناہ کی، مگر اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو پس تیری مغفرت چاہنے پر میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے تیرے زمین سے لے کے آسمان کی بلندی تک کی گناہوں کی تپیاں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مانگ، میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ یہ تو عام وقت کی بات ہے۔ اور پھر فرماتا ہے، یا ابن آدم انکا لاتیتنی ذنوبک بخراب الارض خطایا۔ اے بنی آدم، تیرے گناہ لے کر تو میرے پاس آیا کہ زمین کی مقدار کے برابر، اور زمین کی سطح کوئی مقدار، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی ہندوستان بھر کی زمین، کوئی پاکستان کی زمین، کوئی امریکہ کی زمین، کوئی لندن کی زمین نہیں، دنیا کی جتنی بڑی زمین ہے، جتنا بڑا خطہ ہے زمین کا، وہ پوری زمین بھر کے گناہ لے کے آیا، اور ثم لقیتنی، اور پھر مجھ سے ملاقات کرا، مگر ایک شرط ہے، لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب الارض مغفرہ، کہ پس تو ایک شرط، ایک کنڈیشن کے ساتھ آیا کہ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اسماء میں کسی کا شریک اگر میرے کو نہیں کیا ہے، کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو پس ایسی حالت میں تو آیا اور مجھ سے مغفرت طلب کیا، تو میں تجھے، تو جتنے گناہ لے کے رہا ہے زمین کی سطح کے برابر، اتنی ہی تجھے مغفرت فرما دوں گا۔ اور پھر سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ربکم حی کریم یستحی اذا رفع العبد ان یردہما صفرا لا خیر فیہما۔ اللہ اکبر، کہ پیارے آقا فرماتے ہیں، سیدنا مولا کائنات کی زبانی روایت ہو رہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی داتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے کہ اس کی خالی جھولی میرے طرف پھیلی ہوئی ہے، میں بغیر کچھ اس میں ڈالے کہ اسے کیسے واپس لوٹاؤں، اللہ رب العزت حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ اور ہم ادھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے بدل
طاق راتوں کا اہتمام بڑے احتیاط کے ساتھ، کثرت ذکر اور فکر کے ساتھ کرنے کے بجائے ہم بازاروں کی بد رونق بنے ہوئے ہیں، اور بازاروں کی بد رونقی کو ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں دیکھیے بازاروں میں کیا رونق ہوتی ہے، ایک نیا المیہ، ایک نیا جراثیم لوگوں کے معصوم ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے۔ اب کہ رمضان میں رونق نہیں دکھ رہی بھائی، ارے خدا کی قسم رمضان میں رونق تو کیسی دکھنا ہے بھائی؟ رمضان کی رونق تو یہ ہے کہ بازاریں سارے بند پڑے رہیں اور لوگ اپنے گھروں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں عبادت کرتے رہے اور تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی رہے، بس صدائیں گونجتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پاک کے نذرانے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے تکبیرات صدائیں بلند ہوتے رہے، اللہ کی تکبیر بلند ہوتے رہے، حمد بلند ہوتے رہے، اور رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے ہوئے جو ہے یہ راتیں گزرتے رہے، یہ دن گزرتے رہے، تو وہ ہے اصل میں رونق۔ پر ہم نے رونق کو کچھ اور ہی بدل ڈالا ہے، رونق کو کچھ اور ہی بدل ڈالا ہے، رونق کے نام ہی، جیسا کہ بات میں بات یاد آئی، صدقہ، صدقہ کہتے ہیں نیکی کو، اور کیا کیا چیز صدقہ ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں ہیں، جس میں سے ایک احادیث کو کوٹ کرتا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اپنے بھائی مسلمان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ اب دیکھیے ہماری کتنی مسلمانیت ہے، جتنے پیچیدگیاں ہیں ہم آپس میں بانٹ لیے ہیں، بجائے مسکرانے کے اتنا چہرہ برا کر کے موڑتے ہیں، ارے جا رہا بھائی جان دو اس کو کئی کو، جبکہ ان سے کچھ مانگنے والا بھی نہیں ہے، جبکہ خالی دیکھ کے ہنس لیتا اپنے کسی مسلمان بھائی کو تو پس نیکی ہو جاتی، صدقے میں شمار ہو جاتا۔ پھر ایسی تاخراتوں کے موقع پہ تو اور بھی دیکھ کے اگر مسکرا دیا تو الحمدللہ 1000 مہینے کے دن اور رات میں جتنی نیکی کرتا ہے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدْقَةٌ، کہ تیرا کسی اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے بچا لینا یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ اب کیا دین رحمت ہے، اس میں تو کچھ مال خرچ ہونے والا نہیں ہے۔ آج کل صدقہ بولے، خیرات بولے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مالدار آدمی کے اوپر ہی لازم ہے، وہ مالدار ہی کچھ صدقہ دے دے، کچھ خیرات دے دے، پیسے دیے، ٹکے دیے، جواری، اناج، چاول، گیہوں دیے تو صدقہ ہے، ضرور وہ بھی ہوگا، مگر دین رحمت تو ایسا ہے کہ مالداروں کے لیے بھی رحمت ہے بلکہ وبال بھی ہے، اور غربا اور مساکین کے واسطے تو صرف رحمت ہی رحمت ہے کہ یہ مسکرانے کے لیے مال کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بہت بڑے پڑھے لکھے رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس کسی اپنے بھائی کو دیکھ لیا، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلام عرض کر دیا تو صدقہ ہو گیا۔ پھر اپنے کسی بھائی کو دیکھ لیا، برائی سے بچانے کی تلقین کرا اور نیکی کرنے کی جو ہے ترغیب دیا تو پس یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آج کل کا جو عجیب ماحول ہے، اماتتک الحجر والشوکۃ والعزم عن الطریق لک صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دینے والی اشیاء، کانچ، پتھر، ہڈیاں، یعنی جو بھی تکلیف دینے والی اشیاء ہیں اس کو راستے سے ہٹانا، رکاوٹیں ہٹانا صدقہ ہے۔ مگر آج ہم کئی سیل کے نام پر رکاوٹیں کرتے ہیں، بلکہ اور بڑا المیہ، یہ تو قابل سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر، افطار پارٹی، افطار ایک ایسا متبرک عمل ہے، اس پر افطار کے نام پر روڈوں کو جام کر دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کو کدھر جانا رہتا ہے مگر اس کو معلوم تو نہیں رہتا کہ روڈ پیاک ہے، جب انہیں قریب تک آتا ہے اور جلدی جانا رہتا ہے، پتہ نہیں شاید کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا ہوتا ہوگا، یا کسی بیمار کو دوائی لے جانا ہوتا ہوگا، یا گھر میں اپنے اہل و عیال بھوکے رہتے ہوں گے، ان کو غذا کا اہتمام کے لیے لے جانا ہوتا ہوگا، مگر وہ عنقریب آ کر جب دیکھتا ہے راستہ بند ہے تو نکل جاتا ہے۔ اور کیا نام پہ بند ہے؟ افطار کی پارٹی کا نام دے کر بند کرتے ہیں۔ ایک متبرک عبادت ہے افطار بھی، اور اس کے نام پر جو ہے یہ رکاوٹ کھڑا کرتے ہیں، بے دینی کا، یہ سب تکلیف ہے۔ اب پھر اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ مسلمان سرخرونی ہے، مسلمان مغلوب ہے، مسلمان محروم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کوئی مراعات نہیں مل رہے ہیں، مسلمان ہمیشہ ناکام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم و بربریت جو ہے کی جا رہی ہے، مسلمان ہمیشہ ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہا ہے۔ تو سب میں پہلے پھر وہی پوچھوں گا علامہ اقبال کا شعر،
یوں تو سید بھی ہو، مغل بھی ہو، افغان بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یعنی ہمارے پاس برائی کو نیکی کا نام دے رہے ہیں اور نیکی کا نام دے کر برائی کر رہے ہیں، جبکہ نیکی اور برائی میں تفریق ہے. کیا سمجھانے والے سمجھا نہیں رہے ہوں گے یا سمجھنے والے سمجھ اٹھا رہے ہوں گے؟ صدقے کے معنی نیکی ہے، صدقے کے معنی راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو اٹھانا ہے، مگر ہمارے پاس صدقے کے معنی راستے میں تکلیف دینے کو صدقہ سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا ہنسنا صدقہ ہے، اور یہاں پر ہنسا تو تنزیہ طور سے بے عزتی اور ذلیل اور مذاق بنانے کے لیے ہنستا ہے. خدا کی قسم یہ تو اور ضلالت ہے. یا تو منہ پھیر لیتا ہے، یہ بھی ضلالت ہے. تو یہ صدقہ ہے. اور پھر دیکھیے آقا فرماتے ہیں افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، یعنی اپنے بھرے ہوئے پانی کے ڈول سے اپنے کسی بھائی کی خالی ڈول بالٹی کو بھر دینا پانی سے، وہ صدقہ ہے. مگر یہاں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. مسلمان بالکل عمل جو ہے مسلمان بولتا ہے مگر پورے خلاف اسلام کام کرتا ہے. آج کل بولیاں تو کم ہو گئے ہیں، نلوں کا ماحول ہے، گورنمنٹ پانی چھوڑتی ہے. اب ذرا ہٹا کھٹا لہیم شہیم آدمی اگر بستی میں ہے تو اس کے گھر میں ایک بڑی موٹر لگائی جاتی ہے کہ دوسروں کا پانی بھی کھینچ لیتا. پھر انہوں مسلمان موزز 4 آدمی سلام کرے تو موزز ہو گئے، موزز ہو گئے. ایک نیا عالمیہ موٹر لگاتا ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں جو نل سے پانی جاتا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو بولتا ہے مسلمان. یہاں تو مسلمان اور نیکی یہ ہے کہ اپنی کسی بھائی کی خالی بکیٹ یا بالٹی یا گھڑے میں اپنا بھرا ہوا پانی اس کے اندر انڈیل دینا، یہ ہے. مگر یہاں تو معاملہ کچھ الٹ ہے کہ اس کی بالٹی میں کا پانی کھینچ لیتا ہے، اس کے گھر میں جاتے سو نل کو ادھر کھینچ لیتا، وہ بیچارہ کمزور غریب بیٹھے رہنا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ناظرین، سامعین، اہل علم و غیر علم، سب سے اس سے دعا ہے کہ یہ عشرہ بہت ہی بابرکت، اس کے لمحات ایک ایک لمحہ قابل قدر، قابل سعادت، قابل احترام. اللہ اکبر. کہ اس کی عظمت ہم سے کیا بیان ہو سکتی ہے کہ آقا نے سب بیان کر دیا ہے کہ اس کی قدر کریے، جتنا ہو سکا عبادت میں گزاریے، اچھی فکر میں گزاریے، اچھی سوچ میں گزاریے. آقا فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. اللہ اکبر. بزرگوں، دوستوں، اے صحت مندوں، اے بیماروں، سب سے میری گزارش ہے کہ پس آقا فرما دیتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے واسطے خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیتا ہے، پورے عشرے کا نہ بھی کرا تو نہ بھی کرا، 10 دن کا نہ بھی کرا، 3 دن کا نہ بھی کرا، ایک دن کا بھی اگر کوئی اعتکاف معتکف اعتکاف کرتا ہے تو پس اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے. دوزخ کی آگ اور وہ معتکف کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق کا فاصلہ بین الخافقین، مشرق سے مغرب تک کی جتنی مسافت ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا رہیں گا، اور 3 خندقیں ایسی رہیں گی جس کو دوزخ کے بیچ اور وہ معتکف کے بیچ کر دیتا اللہ پاک. کیوں آسان نہیں ہے بھائی کہ ایک دن کا اعتکاف کر لیجئے، بھلے 3 دن 10 دن نہ بھی ہو سکے. اب تو 23ویں شب ہے، 10 دن تو ممکن بھی نہیں ہے، 3 دن ممکن ہے، بلکہ ایک دن بھی اگر اعتکاف کر لیں آسانی کے ساتھ. اور وہ اعتکاف میں ذکر، عبادت، آقا پر درود، نعت پاک کے نغمے بس لبوں پہ سجاتے رہیں اور دل کو دماغ کو ہر گندگی سے پاک کریں، تو پھر ایک دن کا اعتکاف بھی الحمدللہ آپ کو دوزخ میں جانے سے بچا لیں گا، کیونکہ آقا کا فرمان ہے، جو آقا فرما دیے وہ فرما دیے. الحمدللہ. کہ ناظرین و سامعین، میری ادباً گزارش ہے کہ اس لمحات کو، اس موقع کو ہاتھ سے یوں ہی جانے مت دیجئے، مت دیجئے، مت دیجئے. پتہ نہیں کہ آئندہ برس ہم کو یہ مبارک ایام، یہ مبارک گھڑیاں
ملنے والی بھی ہیں یا نہیں ملنے والی ہیں پتہ نہیں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہماری اپنی جان پہچان میں، ہمارے اپنے آس پڑوس میں کتنے ایسے لوگ تھے ہوں گے جو گزشتہ تھے اب کے برس موجود نہیں ہوں گے، اگر موجود ہوں بھی تو بستر مرگ پر پڑے ہوں گے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں گے یا رمضان کا اہتمام کرنے کے قابل ان کی صحت نہ رہی ہوگی، تو پتہ نہیں کہ ہم بھی آئندہ سال تک اس مہینے کو پائیں گے یا نہ پائیں گے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ لمحات کو عنایت کر دیا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، آقا کا صدقہ ہے کہ بس ہمیں ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے غنیمت جانتے ہوئے غنیمت جانتے ہوئے الحمدللہ اس کو غنیمت تھام لیں اور اس پر ایک ایک لمحے کو جو ہے بیکار گمائے بغیر اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں آخری، اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہوں اپنے کلمات کو۔ شب قدر کی یہ فضیلت، شب قدر کب ہے، شب قدر کیسا کرنا ہے، حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر ہم جب شب قدر پائیں تو کیا کریں؟ ایک اہم مسئلہ ہے، اہم بات ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بی بی جب شب قدر پاؤ تو پس یہ دعا رب کی بارگاہ میں کرتے رہو۔ کیا دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عفو عنی یا کریم، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے سخی داتا کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنا آپ کا شیوا ہے، اور پھر درگزر کرنے کو آپ بے انتہا پسند کرتے ہیں، الہا آپ کو بہت پسند ہے معاف کرنا، پس مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے یا کریم اے سخی داتا۔ تو یہ دعا کا ورد اپنی زبان پر ہر لمحہ رکھنا چاہیے، ہر لمحہ، ہر تھوڑی دیر کو آپ ذکر کریے، تسبیح بیان کریے، آقا پر درود پڑھیے، پھر سے دعا دہرائیے، ہر وقت دعا دہرائیے۔ اگر اجتماعی انداز میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عفو عنا یا کریم، یہ دعا دہرائیے، یہ کلمات دہرائیے۔ کیا تنہائی میں دعا کر رہے ہیں تو بس یہ دعا کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری عظمت والی، پورے امتوں میں شان والی امت، جیسا کہ نبی بھی پورے انبیاء میں شان والا نبی، بلکہ ہر نبی ہر رسول بھی آقا کے صدقے میں ہی جنم لیے، تو وہ آقا کی امت ہیں تو ہماری شان بھی کچھ اور ہے۔ تو ایسی شان والی امت کو رب خدیر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے دعائے کلمات عنایت کرے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہو سے تو یہ کلمات کو بلند کرتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ آقا اپنی زبان اقدس سے تلقین اور ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ اللہم الہی و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام و الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام اسألک ان تستجیب دعوتی فانی مضطر۔ یہ آقا سکھا رہے ہیں، کلمات اقدس اپنی زبان سے نکال کر سکھا رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے معبود، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، اور جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے معبود، اسألکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تستجیب دعوتی فانی مضطر، پس میری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، قبولیت بخش دے، قبول کر لے کہ میں مجبور ہوں۔ یہ ہمیں تلقین دے رہے ہیں آقا، اور پھر فرماتے ہیں آقا وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًا، اللہ اکبر، کہ پس میں آزمائشوں میں ہوں،
مجھے میرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما کہ کیسی سے کیسی آزمائش میں بھی میں دین کے دامن سے ہٹ نہ جاؤں۔ آج ہم کچھ معمولی سی بات ہوتی ہے، مچھر کاٹتا ہے تو ہمارے دین سے ہٹ جاتا ہے، کسی معمولی ذیلی دنیاوی جزوی تکلیف آتی ہے تو نمازیں ترک کر دیتے ہیں، یا آتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کہ یہ دعا یا کلمات بھی اگر سن رہے ہیں، اگر پن اور کاغذ اور کاپی موجود ہے تو اسے پھر سے آرام کے ساتھ لکھ لیجئے کہ وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًا، اے اللہ مجھ کو میرے دین پر، دین متین پر، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت کردہ دین پر مجھے ثابت قدم رکھ، کیوں کہ میں مبتلا ہوں، آزمائشوں میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ، اے الہ، اے کریم، اے رحیم، پس میں گناہگار ہوں، مجھے تیری رحمت میں سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرما۔ اب لوگوں اور دعا جو ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر راستہ تو اس کو پانے کا کرتا ہے، وہ کیا کلمات ہیں؟ وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَخْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ۔ آقا فرما رہے ہیں فخر و فاقے کو دور کرنے کے لیے کہ اے الہی پس مجھ سے میرا فخر و فاقہ دور کر دے کہ میں مسکین ہوں۔ آئیے، لوگ تجارت میں سرگرداں ہیں، تجارت کو پوری جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی فقر و افلاس کا دامن میں ہی ان کا گھیرا، فقر و افلاس کا دامن انہیں گھیر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغوا لعبادتی فإن تفرغوا لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک، اے بنی آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ تو ہو جا، پس میں تیرا سینہ مال و دولت سے بھر دوں گا، غنی کر دوں گا، اور تجھ سے تیرا فخر و فاقہ دور کر دوں گا، تجھے فخر و فاقے میں کبھی مبتلا نہیں کروں گا، اور فخر و فاقہ تجھ کے پاس آنے قریب بھی آنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ تفرغوا لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک، کہ بنی آدم تو عبادت کے لیے فارغ تو ہو جا۔ آج ہم ایسے متبرک راتے ہیں، ایسے کریم راتے ہیں، ایسے عظیم راتے ہیں، ایسے محترم راتے ہیں، ایسے مکرم راتے ہیں، یہ چھوڑ کر جس کی ایک نیکی 1000 مہینوں کے دن اور راتوں میں کرنے کے برابر کی نیکی ملتی ہے۔ 1000 مہینے تک مسلسل جو عبادت میں رہتا ہے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر رات اور دن، اتنے نیکیاں لکھی جاتے ہیں اس رات میں عبادت کرنے سے، اس لیلۃ القدر کی رات میں، چاہے وہ آج ہوں گی یا 25 کو ہوں گی یا 27 کو ہوں گی یا 29 کو ہوں گی یا 21 کو ہو گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ 21 کو نہ ہوئی ہو، آج ہو جائے، یا آج بھی نہ ہوئی ہو تو 25 27 ہم کو اہتمام کی توفیق دے کر اس دن اس رات کو اللہ رب العزت شب قدر بنا دے۔ آقا کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے دعا ہے میری۔ تو اب ایسے موقع پر لوگ تجارت میں مہو ہیں، ادھر تراویح چل رہی ہے، ادھر ذکر و اذکار کے محافلیں سجی ہیں، نعت پاک کی محفلیں منعقد کی گئی ہیں، اور لوگ تسبیح و تحلیل و تمہید و تکبیر کرنے کے بجائے لوگوں کے منتظر ہیں کہ کون کب آئیں گا، کب خریدیں گا، کب فروخت کروں، کب نوٹوں کی گڈیاں جمع کروں۔ خدا کی قسم یہ نوٹوں کی گڈیاں پڈیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ جو قسمت میں، جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ضرور حاصل ہو کے رہے گا، اس کے علاوہ تو کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بھی معمول کے ساتھ ادا کرتے تھے لوگوں کی تلقین کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، آپ جسے عطا کر دیتے ہیں، جس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتے ہیں، اپنی عنایتوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پوری کائناتوں کے طاقتیں مل کر بھی وہ رحمت کو، اس کی جھولی کو، اس کی دولت کو روک نہیں سکتے۔ اگر
آپ کسی کو منع کر دیتے ہیں، روک لگا دیتے ہیں عنایت کرنے سے، تو پوری دنیا مل کر بھی اسے عطا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ اے الہ اے معبود، پس آپ کے مخالبلے میں کسی دولت مند کی دولت کوئی نفع دینے والی نہیں ہے۔ یہ کلمات ہیں۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تجارت کرنے سے، عبادتوں کو چھوڑ کر تجارت میں محو اور مشغول ہونے سے ہی ملے گا؟ خدا را نہیں، آپ کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ تو کبھی بھی کیسے بھی ایسے ویسے آ ہی جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ روک لیا ہے تو پس یاد رکھو کہ تمہیں کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، چاہے، کیونکہ آگے حدیث کے کلمات ہیں، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ اگر میری عبادت کو چھوڑ دے کر تو نہیں کر کنارہ ہو کر کام کاج میں ہی مشغول رہیں گا تو سن لے، تیرے ہاتھوں کو اسی کام کاج سے بھر دوں گا، لاکھ تیرے پاس ہیرا پھیری رہے گی، دولتوں کے امار لگے رہیں گے، مگر تجھ سے تیرا فخر و فاخر میں کبھی دور نہیں کروں گا، کبھی دور نہیں کروں گا۔ تو فخر و فاخر افلاس میں ہی مبتلا رہے گا، تو کوئی طاقت تجھے اس افلاس اور فخر و فاخر سے نکالنے والی نہ ہوگی۔ جب میں مبتلا کرتا ہوں تو کوئی نکال نہیں سکتا، جب میں نکال دیتا ہوں تو کوئی مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں عبادتوں کو چھوڑ کر نوٹوں کے گڈیاں گن لیتے ہوئے، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، سونا، چاندی اور کچھ اینڈ کر سمجھتے ہیں کہ بہت ہم نے کمایا کٹی، مگر وہ ایسا راستہ بنتا ہے کہ کب غائب ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، پھر وہ فقر و فاقہ افلاسی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میری عبادتوں سے گریز کر میری عبادتوں سے دل لگائے بغیر، میری بارگاہ میں رجوع ہوئے بغیر، تیری جبین کو سجدے کی لذت دیے بغیر، لبوں پر میرے ذکر اور میرے حبیب کے اوپر درود پڑھے بغیر، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار کر بہت ترقی کر لوں گا تو سن لے، تیرے ہاتھوں کو تو کام کاج سے بھر دوں گا، گھڑی بھر کی فرصت ہونے نہیں دوں گا، مگر تجھ سے تیرا فخر و فاقہ دور نہیں کروں گا۔ تو لوگوں گزارش ہے، ضرور کسب کریے، مگر کسب کو عبادت پر فوقیت مت دیجیے، تجارت کو عبادت پر فوقیت مت دیجیے، نوکری چاکری کو عبادتوں پر فوقیت مت دیجیے۔ عبادت کو فوقیت اگر دو تو تمہاری تجارت پر دو، سب کو دو، عبادت کو فوقیت دو، عبادت پر کسی اور چیز کو فوقیت مت دو۔ پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد تو پھر تمہارے سب کام دھندے جائز ہیں۔ اگر تم اللہ کی عبادت سے کنارہ ہو کر گریز کر اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی پذیر ہیں تو خدا کی قسم تمہاری ناکامی ہے، تمہاری نامرادی ہے۔ اور یہ ایسا موسم ہے کہ آقا فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ رمضان الکریم میں، اس کی راتوں میں اور اس کے دن میں اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں وہ مغفور لہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ان مبارک راتوں میں اور مبارک دن میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ پس لوگوں، نامرادی سے بچنا ہے اور تمہیں بخشش پانا ہے تو آ جاؤ، یہ موسم بہار کا ہے، یہ مہینہ تو ہمارا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان الکریم کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان الکریم کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جس کے پاس جو استطاعت ہے پس وہ نیکیوں کو اپنی ناپاک جھولیوں میں بھر لو، اپنی جھولی کو سنوار لو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو وسعت دے دو کہ بس نیکیاں کرنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو، مضبوط کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ تو ناظرین اکرام و سامعین اعزام، محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، ادباً گزارش ہے، چھوڑ دو سب چیزوں کو، جو چیزیں ضروری ہیں بس اسے اپناؤ، اس کے بعد کا جو لمحات ہیں بس عبادت میں گزارو، اللہ کے ذکر میں گزارو، اچھی فکر میں گزارو، اور اگر مانگنا ہے تو رب کی بارگاہ میں
آقا کے وسیلے سے دعا کرو کہ تمہارا دامن انشاءاللہ رحمت سے بھر جائے گا اور تمہیں کبھی نامرادی نہیں ہوں گی. مانگ کر دیکھو، مانگ کر دیکھو. آقا فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ مانگنے والے سے اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے. اب یہ تو موسم رمضان الکریم کا ہے. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ سائل اللہ فیہ لا یخیب. کہ پس جو کوئی سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے در رحمت کی آقا کے وسیلے سے، تو پس رب قدیر تو انہیں عنایت ہی کرتا ہے، ناکام نہیں کرتا. بلکہ ہمیشہ سے اللہ کا دستور ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے فرما دیا کہ آقا فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم یستحی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا لا خیر فیہما. کہ تمہارا رب حیادار اور سخی داتا کریم ہے. جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے دست سوال کرتا ہے، اٹھاتا ہے اپنے یہ وجلے ہتھیلیوں کو اس کی بارگاہ میں دراز کر دیتا ہے، مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی لوٹانے کے لیے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں. تو رب قدیر بڑا حیادار اور سخی ہے، بغیر کچھ ڈالے کے تو ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹاتا ہی نہیں. تو لوگوں اخلاص کے ساتھ آج ہی رجوع ہو جائیے. یہ لمحات، یہ رات بھی تاخرات میں ہے، آج رجوع ہو جائیے. پس اس کے بارگاہ میں اپنے یہ ہتھیلیوں کو پھیلا دیجئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیجئے اور رب کی بارگاہ سے کرم، رحم، فضل اور جو چاہتے ہیں وہ مانگیے، وہ مانگیے، وہ مانگیے. ادھر ادھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب قدیر ہے اور پھر اس کے حبیب کے امتی ہیں ہم. ہمیں تو ناکامی تو سوال ہی نہیں ہے، مگر ہم اپنا کر نہ اپنا کر ہم ناکامیوں کا شکار ہیں. آج مسلمان پورے عالم میں مذموم، پستی و پسماندگی کا شکار ہے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ آسان ہے. ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہی ہماری ناکامی اور مایوسی ہے. آج کیا بات ہے؟ مسلمان، قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی سر بلند ہوگے بشرط ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. آج بڑی سازش کا شکار ہیں. اس نقطے پر میری گزارش ہے کہ بڑے بڑے فقہاء، علماء دین ملت، علماء حق اس پر غور کریں اور عوام الناس کو راست تلقین کریں، یا میڈیا کے ذریعے تلقین کریں، یا ایسے ٹی وی چینلوں کے ذریعے تلقین کریں کہ پس وہ راہ راست پر آ جائیں. آج ہم اتنی سازش کا شکار ہیں کہ ہم نیک کام تو کرتے ہیں مگر یہود و نصارہ کی سازش کا شکار بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. نیکی کے نام پر ہم کو بدی حاصل کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور بدی حاصل کر کر بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، بجائے ثواب کے وبال مول لے رہے ہیں. مگر پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چوری پہ چوری سینہ زوری، کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت بڑے کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تراویح میں 3 پارے پڑھ رہے ہیں، 5 پارے پڑھ رہے ہیں، 6 پارے پڑھ رہے ہیں، ایک 10 پارے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک شب میں پوری قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سماعت کر رہے ہیں، بلکہ 1 رکعت میں پڑھ رہے ہیں. یہ ٹریڈیشن بنائی ہے. جبکہ پڑھتے کیوں قرآن شریف؟ جبکہ قرآن پاک کو دیکھنا، سننا، چومنا یہ تو عبادت ہے ہی ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تو ہماری دنیا میں بھی تکریم اور عزت اور آخرت میں بھی تکریم اور عزت کا باعث ہے، بلکہ ہماری نجات ہے. مگر اس نے بڑے عظیم کلام کا احترام اور اہتمام ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، خلافت کا، دور خلافت کا، کہ ایک اعرابی گاؤنٹی
کلام مجید پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یہ ایکچول آیت ہے، یہ آیت صحیح ہے۔ اب وہ پڑھ کیا رہا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ۔ کتنا بڑا تضاد ہو گیا، کتنا بڑا وبال ہو گیا، کتنا بڑا گناہ ہو گیا، جبکہ وہ پڑھنے سے ثواب تھا مگر اس نے تھوڑا غلط پڑھ دیا، یا جلدی میں، یا اس کو سننے والے نے ویسا سنایا تھا، پڑھنے والے نے سمجھ کر ویسی پڑھ لیا، تو کتنا بڑا وبال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ذمے ہیں۔ یہ ایکچول ہے، حقیقتاً یہ ہے، مگر وہ پڑھ کیا رہا تھا؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکین سے اور رسول سے بیزار ہے، کہ جلد بازی میں اس کی عدم وقفیت سے یہ پڑھ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں قابل احترام حفاظ اکرام سے کہ وہ کلام مجید کو تو حفظ کر لیے ہیں بلکہ پریکٹس میں بھی رہتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے یا تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، کہ تراویح میں کئی حافظ صاحب قبلہ سوا پارہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوا پارے تک بھی قواعد کا، تجوید کا، اعراب کا کما حق ہو، حق ادا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد 3 پارے کا اہتمام کیا جاتا ہے تراویح کے نام پر، تراویح میں، تب بھی اگر کوئی جید حافظے والا حافظ ہے، اس کی میموری بڑی اسٹرانگ ہے، اس کی زبان بھی بڑی صاف ہے، پھر بھی کوشش کر سکتا ہے کہ آسانی کے ساتھ پورے قواعد کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، نو گارنٹی وارنٹی کے برقرار رکھ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، بڑے کتنا بھی بڑا حافظ ہوگا۔ اب اس کے بعد 6 پارے 5 پارے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے، ان حافظوں کا اللہ ہی حافظ ہے، چاہے وہ انہیں نظر عنایت فرما دے یا جو چاہے کرے۔ کہ لوگوں، ہمیں ثواب کمانے کا موقع ہے، کلام مجید کو سننے اور سنانے کا موقع ہے، مگر احترام کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ، پورے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کہاں وقف لازم ہے، کہاں رموز ہیں، کیا اوقاف ہیں، کہاں کیا ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں گناہ کرنا ہے، کہاں نہیں گناہ کرنا ہے، کہاں مد اصلی کو کھینچنا ہے، کیا یہ لوگ اہتمام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کلام مجید بات چیت کے شکل میں نازل ہوئی ہے اور بہترین آواز کے ساتھ پڑھنا ضرور ہے، خوش آواز میں، اچھی لہن میں پڑھنا ضرور ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اب میں مخصوص صاحب قبلہ جو اسٹوڈیو کے مالک ہیں، ایم کیو ٹی وی کے ایم ڈی ہیں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، کیسے ہیں مقصود بھائی قبلہ، اچھے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں والی ہے کہ مقصود صاحب سمجھ رہے ہیں کہ حافظ مظفر حسین خان صاحب مجھ سے خیریت دریافت کر رہے ہیں، کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی کو میں مقصود صاحب کیسے ہیں کہیں تو کیا مقصود صاحب سمجھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی کیا بولیں گے، سمجھیں گے۔ اب جو حفاظ اکرام کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ آمین پہ سنے آتا ہے، ہو سکتا ہے الا ماشاءاللہ بعض لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ان پر میری تنقید نہیں، خدا کی قسم میں کون ہوتا ہوں تنقید کرنے کا، مگر تکلیف ہوتی ہے کہ ثواب کے نام پر وبال کما رہے ہیں۔ بعض لوگ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب مجھے کیا مقصود، آپ کہاں سے آ گئے، کیسا اسٹوڈیو چل رہا ہے آپ کا، کیا آپ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں۔ تو اس لیے کلام مجید کی تلاوت اگر کرنا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بھلے ایک پارہ نہیں آدھا پارہ کیوں نہ ہوتا ہو، اطمینان کے ساتھ تلاوت کرے، پورے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے، تو پھر یہی کلام مجید خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ کیوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور یہ کلام مجید بندے کے لیے روز محشر شفاعت کرے گی۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت جس پر دوزخ واجب ہو گئی ہوتی ہے، دوزخی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، تب شفاعت ہوتی ہے۔ آقا سے کسی نے پوچھا، صحابی اکرام نے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کی فرمائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، نیکوکاروں کی نہیں، نیکوکار تو اپنی نیکیوں کے بعد خود چلے جائیں گے رب کے کرم سے اور میری عنایت سے، مگر میں شفاعت کروں گا تو میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو ویسے ہی کلام مجید اور روزہ شافی رہیں گا، شفاعت کریں گا کس کی؟ بندے کی جو گناہگار ہیں۔ کیا شفاعت کریں گا؟ کیا کہیں گا؟ یقول الصیام، کہ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فی، کہ میں نے دن کے اوقات میں اس کو کھانے پینے سے اور جملہ شہوات سے روکے رکھا تھا، پس میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، اے رب میری شفاعت کو قبول فرما۔ اب اس کے بعد کلام مجید کہے گی کون؟ جو شخص بھی پورے قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے حق ادا کرتے ہوئے پڑھا، تو کلام مجید بھی کہے گا اے ربی، یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفینی فی، کہ اے میرے رب میں نے اس کو اس کی پیاری پیاری نیند سونے سے روکے رکھا تھا، میری وجہ سے یہ نیند سے رک کر مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ پس میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، فیشفعان، کہ دونوں کی شفاعت اللہ رب العزت قبول کر لے گا اور وہ دوزخی بھی ہے تو انہیں جنتی میں بدل دے گا، مگر بشرط یہ ہے کہ پورے احترام کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھیں۔ اب آئیے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آج مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے پس اسے میں تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو مسلمان خود اپنا جائزہ لے لے کہ ہم اس کے ذکر سے کتنا منہ پھیرے ہیں، دستور العمل ہے کلام مجید، اور کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رب قدیر فرماتا ہے کہ میں اسے تنگ دستی میں مبتلا کر دوں گا، فخر و فاقے میں مبتلا کر دوں گا، افلاسی اس کا مقدر کر دوں گا، نحوست کے گھیرے میں اس کو جھونک دوں گا۔ مسلمان یہ چیزوں پر غور کرنے کے بجائے نئے چیزاں یہ بیچارے کافروں کے پاس اپنے عرضی پیش کرتے ہیں، ہم کو فلانا تحفظات دیجئے۔ ارے خدا کی قسم ہر چیز در رب سے ملتی ہے، بذریعہ مصطفیٰ کے ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ وَإِنَّمَا أَنَا خَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، بے شک رب قدیر عطا کرتا ہے، تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں، ہر چیز کی تقسیم میرے یعنی در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے، ہر چیز کی تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ تو ہم در مصطفیٰ کو چھوڑ کر، در یزدی کو چھوڑ کر یہ حکومتوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ارے یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ خود بھکاری ہیں، سب کا دینے والا خالق و مالک اللہ ہے، اور ہم اس سے مانگنے کے بجائے، در مصطفیٰ سے خیرات طلب کرنے کے بجائے ہم ان کے دروں کو بھاگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہماری معیشت کیسے سدھرے گی، ہماری نحوست کیسے جائے گی؟ ہماری نحوست، ہمارے کو معیشت سے آزادی ملنا ہے، ہم مرفہ حالی اگر چاہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے ذکر کو اپنا لیں، یعنی کلام مجید کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ کلام مجید کو اگر اپنا لیے، اس پر عمل کر لیے اور اس پر قائم رہے تو پھر ساری کامیابیاں ہماری جوتیوں میں رہیں گی، بلکہ ہماری جوتیوں کی دھول سے سب کو نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کلام مجید کا اہتمام ہوتا ہے تو صرف رمضان کریم میں ہوتا ہے، وہ بھی علم غلم،
اور اگر ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں کہیں میت ہوتی ہے تو بلا کے لاتے ہیں، بلکہ کرائے سے بلاتے ہیں۔ گھر میں بھی بعض پڑھنے والے تو رہتے ہیں بعض گھروں میں تو وہ بھی موجود نہیں رہتے۔ کوئی مسجد کے امام صاحب جان پہچان پروفیشنل امام جو بہار یو پی بنگال سے آئے ہوئے ہیں، ان سے کبھی ملاقات رہی تو ان کو بولے تو انہوں ٹوٹے پھوٹے بیچارے پرانے لوگوں کو لے کے آ کر جو ہے میلے کچلے کپڑوں میں پڑھاتے بٹھاتے ہیں، کیا بولے تو پڑھتے رہتا۔ انہیں پڑھنے کے والے بچے معصوم بیچارے ابھی انمیچور رہتے ہیں، پری میچور رہتے ہیں، وہ بجائے پڑھنے کے وہ رونے دھونے کو دیکھ لیتے رہتے ہیں، ادھر پڑھتے رہتا انہیں، کیا بولے تو ہو گیا، پارے لپٹ دیے رکھ دیے۔ اب پارے بھی بعض کے گھروں میں نہیں رہتے، ایک دو کلام مجید رہے تو اس کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ عالم ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر ہم اگر ترقی کی سمت اگر پکڑنا چاہتے ہیں تو کہاں سے ملے گی ہمیں؟ جانا بامبے ہے، بنگلور کا راستہ پکڑے ہیں تو بامبے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ تو لوگوں، اپنی معیشت کی سدھار بھی ہمارے کلام مجید میں موجود ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کے لمحات بھی رب کی بارگاہ میں اگر رجوع ہوتے ہیں تو الحمدللہ، اور پچھلے جو بھی غیر دینی غیر شرعی کام ہے چھوڑ دیتے ہیں تو الحمدللہ آج بھی کلام مجید کو اپنا لیجئے، اس پر عمل کریے اور آقا کی محبت کو سینے میں بسا لیجئے، تو پھر انشاءاللہ ساری معاشیتی ترقی ہمارے قدموں سے چشمے بن کر جو ہے ابلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہم مایوس ہیں، ناکام ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو دستور دیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے بندوں کی فطرت کو، اسی حساب سے دستور مرتب کیا ہے، اور اس کو ہم چھوڑ کر بھاگے پھر رہے ہیں تو خدا کی قسم، یعنی علاج مرض ایک ہے اور علاج دوسرا کرا رہے، تو کیا مرض ختم ہوگا؟ بلکہ مرض ختم ہونا تو چھوڑیے، انہیں ختم ہو جائے گا، مریض ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے، نیکی کے کام پر بدی کرتے ہیں۔ صدقہ، اب لیجئے، صدقہ ہے نیکی، اور نیکی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے ہٹانا، اور صدقہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، صدقہ ہے اللہ کی تحمید بیان کرنا، اللہ کی تحلیل بیان کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، سب صدقہ ہے۔ کل تسبیحۃ صدقۃ، حدیث پاک ہے، کل تحلیل صدقۃ، لا الہ الا اللہ بولنا صدقہ ہے۔ اور آج کا ایک نیا المیہ، یہ بھی بات کیونکہ معاشرے میں عام ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں حیدرآباد میں، بلکہ اور بھی مقامات پہ ہوگی، مگر یہاں تو بہت زیادہ بازار گرم ہے، بلکہ اولڈ سٹی میں تو اور گرم ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ بولے کہ کالی مرغی، کالا بکرا، وجڑی، کلیجی، بوٹی، کلیجا، اور اس کے اوپر جو ہے رنگ برنگ کی ہلدی پلدی لگائے، لا کے جو ہے 3 رستے 4 رستے کو ڈھونڈ کے پھینکے، یہ صدقہ ہے۔ ایک تو رزق کی بے حرمتی، ایک تو غیر شرعی عمل، پھر اس کو تعبیر دے رہے نیکی کی، صدقے کے ہمارے نیکی، یہ صدقہ ہے۔ یہ تو اذیت، کمزور ایمان والا وہ بے ہنگم چیزوں کو دیکھ کر راستہ چلتے چلتے بدل کر بھاگتا ہے، ارے وہ کہاں لگتا ہے کہ ملامت ہمارے اوپر کی، جبکہ لگتی کرتی کچھ بھی نہیں، وہ رہتی کیا اس میں، مگر کمزور ایمان والا تو ڈر گیا، یعنی اس کو اذیت تو پہنچی۔ اب اس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ صدقے کا۔ اب ذرا یہ تو تھرڈ گریڈ ملائوں کا کام ہے، تو تھرڈ گریڈ جو دین سے متین سے واقف نہیں ہے، نہ دین پر عمل ان کا شیوا ہے، بلکہ یہ تو ہٹے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ دین کو جاتے ہیں یا باپ دادا سے کچھ عنایتیں ملی رہتی ہیں، ٹوپی گیپی جھبا شایا ملا رہتا ہے، تو وہ ڈال کر بیٹھتا ہے، وہ ڈال کر بیٹھ کر کیا کرتا ہے، جاتے اماں تمہارے کو بہت بڑا مسئلہ ہے، پہلے تو ایک غیر شرعی کام کر رہا ہونے کہ غیر محرمین کے ساتھ جو ہے محو ہو رہا، خلط ملط ہو کے بیٹھ رہا، ذرا سوفسٹیکیٹڈ عاملہ۔ اب بیٹھ کر کیا کرتا، تمہارے کو 7 بولیوں کا پانی منگانا پڑتا ہوں، کون سی 7 بولیوں کا پانی بھائی، کون سا شرعی جواز ہے اس عمل کا، اتا زعفران، اتا یہ اتا وہ، اس کو یہ کرنا پڑتا، وہ کرتا، ایک تو جھوٹ، جب انہیں جھوٹ بولا کہ معاملہ ختم ہوگا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں اذا کذب العبد تباعد الملک عنہ میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی اتنی بدبو رہتی ہے تعفن والی کہ ملائکہ اس کی بو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اتنے سیکنڈ۔ یہ شروع کرتا ہے، پہلے بولتا جھوٹ، غیر شرعی عمل کو شریعت کے دائرے میں دخل دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کس درجہ ہو گئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ تو بھی ڈھکل دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ تو بھی ڈھکل دیتے ہیں، اور اس کو ایک دین کا نام دے دیتے ہیں۔
اور وہ بیچاری کی جو ہے وہ مرض کیا رہتا پتہ نہیں، اب انہیں شک کے دائرے میں آ گئی تو اس کو چھیل دیتے ہیں، لاسٹ میں قبرستان کے گڑھے پہنچا دیتے ہیں، یا اس کا ایمان جو بچا کچا ہے اس کو بھی حاصل کر دیتے ہیں، نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ یعنی شیطان بھی رش کرتا ہوں گا بلکہ خوش ہوتا ہوں گا ایسے لوگوں کو دیکھ کر، یعنی میری تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، یہ لوگ خود کام کر لے رہے ہیں۔ تو یہ ماحول ہے، تو یہ ماحول میں سدھار آنا چاہیے، مسلمانوں کو باعزت باوقار طریقے سے سر بلندی کے ساتھ جینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں اور ہمارے بزرگان دین کے طرز عمل سے ہمیں باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، بس وہ سلیقوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، بلکہ سارے حکومتیں ہماری ہو سکتی ہیں اور ساری حکمرانی ہماری ہو سکتی ہے، ہر جگہ عزت ہمارے قدم چوم سکتی ہے، بشرطے کہ ہم حامل قرآن ہونا، عامل قرآن ہونا، ہماری عبادتوں میں اخلاص ہونا، رب کی رضا ہونا اور حضور کی خوشنودی ہونا، تو پھر ہماری زندگی 4 چاند لگ جائے گی انشاءاللہ، 4 چاند ہماری زندگی میں لگ جائیں گے، بلکہ نہ صرف زندگی میں، ہم اس دنیا سے جب گزر بھی جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارے کردار کے نقش کو دیکھ کر، نقوش کو دیکھ کر لوگ احترام کریں گے، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے۔ تو ہم شان مومنیت پیدا کرنا ہے، اور اتنے سازشوں کا شکار ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے چیزیں بولنے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جب بھی وقتاً فوقتاً اگر ضرورت ملی تو معاشرے کے لیے اصلاح کن تحقیقات انشاءاللہ رونما کروں گا، اور یعنی عامت المسلمین کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت جنہیں توفیق دے دیا تو خدا کی قسم معاشرے میں ایک انقلاب اور سدھار پیدا ہو جائے گا، اور ہر آدمی دیکھ کر مسلمانوں کے قریب ہوگا، بلکہ نہ صرف قریب ہوگا بلکہ دائرہ اسلام اور ایمان میں بھی داخل ہوگا۔ ایک حدیث کہہ کر میری گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ دوسرے اغیار بھی مسلمانوں کے کردار اگر حامل قرآن کے کردار ہیں، عامل قرآن کے کردار ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور غلامی کے کردار ہیں، تو خدا کی قسم اغیار بھی ہمارے قدم چومنا اور سمجھنا کہ یہ ہے کیا دین اصل، بلکہ ہم کو بھی کلمہ نصیب کرنے کی جو ہے خواہش کرنا۔ آقا فرماتے ہیں، کیونکہ موسم بھی عید کا ہے، یہ سب کے لیے بلینکٹ آرڈر کی وجہ دے رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ جانثار عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں فقالا لا یأمن جارہ بواہقہ، آج دنیا امن 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 کا نعرہ دے رہی ہے، صرف نعرہ دے رہی ہے، اور امن 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 کے لیے ناکام ترکیبیں جو ہے استعمال کر رہی ہے، کافی کروڑا روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، ہر کوئی معتبر امن کی بات کر رہا ہے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی کلمات میں جو ہے سارے امن کی برقراری کا جو ہے آرڈر دے دیا۔ کیا فرماتے ہیں آقا کہ جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے پس وہ مومن نہیں ہے، اور مومن ہے تو ہی روزہ قبول ہے، اور مومن ہے تو ہی تراویح قبول ہے، اور مومن ہے تو ہی نماز قبول ہے، اور مومن ہے تو ہی شب قدر کا قیام قبول ہے۔ کہ آقا نے فرما دیا من خامہا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، شب قدر اگر پائے اس میں قیام کرے بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو پس اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کا رب قدیر بخش دیتا ہے۔ یہ آقا فرما رہے ہیں، یعنی مومن ہے تو ہی شب قدر بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب ہے، مگر آقا کیا فرماتے ہیں سن لیجئے
اگر جو کوئی پڑوسی اس کی اذیت رسانی سے محفوظ نہیں، اس کی ایذا سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے فرماتے ہیں۔ اور مومن ہے تو ساری عبادتیں ہیں، ساری ریاضتیں ہیں، ساری مرات ہیں، ساری عنایتیں ہیں۔ ایک نیکی کا رمضان الکریم میں 70 اور اس سے 700 1000 جو چاہے دیتا ہے، اور شب قدر میں اگر جگ گیا ایمان کے ساتھ مومن ہو کر تو پھر عبادت کرا، تو پھر 1000 مہینے کی راتیں اور دن کے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادت اس کے نامہ اعمال میں کتب کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ مومن شرط ہے۔ روزے بھی فرض ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے۔ نماز بھی فرض ہے تو مومنین پر فرض ہے نا۔ اب اصل ایمان کی لب لباب تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب آقا کی محبت ہے تو پھر آقا کے قول سے بھی محبت ہے۔ جب آقا کے قول سے محبت کرتا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ تب آقا فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ تو فقال، آقا فرماتے ہیں، پس فرماتے ہیں لا یأمن جارہ بواہقہ، کہ پس جس کا پڑوسی اس کی اذیت رسانی سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں۔ اب دیکھیے الحمدللہ مسلمانوں کو فرقہ پرست کہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے پاس کہاں فرقہ پرستی ہے؟ ہمارا دین بلکہ اور ایک المیہ ہمارے اپنوں نے ہی مسلمانوں کے قانون کو، اسلام کو پرسنل لا بنا دیا ہے، شریعت کو، جبکہ میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں کا لا پرسنل لا نہیں ہے، یونیورسل لا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے سامعین و ناظرین و اہل علم و اہل دانشور، امائے دین و علماء دین، سب کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمارا دین اسلام پرسنل نہیں ہے، یونیورسل لا ہے، سب کے لیے ہے۔ ہدی للناس ہے کتاب جو ہے ہماری، اور آقا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ بس دامن رحمت میں آ جاؤ تو پتہ چلے گا، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اب یہ دین دیکھیے کیا ترغیب دی جا رہی ہے۔ پڑوس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ یأمن جارہ بوائقہ، کہ تمہارا پڑوسی تمہاری اذیت سے اگر محفوظ نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اب پڑوس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہونا کنڈیشن نہیں ہے، پڑوس میں کافر بھی ہو سکتا ہے، یہودی، سکھ، عیسائی، جو کوئی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے، فحاشا بھی ہو سکتی ہے، عیاش بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک مسلمان کے لیے تو پڑوسی ہیں۔ مسلمان کے واسطے مسلمان ہی پڑوسی ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، وہی اذیت سے بچنا نہیں ہے، بلکہ کافر بھی رہو، کوئی بھی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، نصارہ رہو، کوئی بھی رہو، گناہگار رہو، بدکار رہو، ظالم رہو، کوئی بھی رہو، وہ پڑوسی تو پڑوسی کا ہی حق رکھتا ہے۔ اور عالم رہو، فاضل رہو، کامل رہو، کوئی بھی رہو، نیک رہو، دولت مند رہو، غریب رہو، سب پڑوس کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو کوئی بھی پڑوسی چاہے بدکار ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی رہو، اس کے اذیت سے اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب مومن ہونے کے لیے یہ بھی لازم ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی اگر کوئی بھی طبقے کا رہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا رہو، ہمارے سے امن میں رہے، ہمارے سے اذیت نہ پہنچے، ہمارے سے خوشیاں اس کو نصیب ہو، ہمارے سے سلامتی اس کو ملے، تو وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ یہ یونیورسل لا ہے۔ اگر فرقہ پرستی کا لا ہوتا، ہمارا پرسنل ہوتا، تو پرسنل ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی مسلمان ہو تو وہ تم سے محفوظ رہے، دوسرا ہوتا تو محفوظ نہ رہے، یہ کہہ دیا جاتا۔ یہاں تو ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، لا یأمن جارہ بواہقہ، کہ پس تمہارا پڑوسی اگر تمہارے سے امن میں نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک شکرک۔ تو ناظرین، تو ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر اغیار بھی ہم سے محبت کرنا ہے، اور ہمارے دین کو برا بھلا کہنے کی جرت بھی پیدا نہیں ہونا، نہ ان کے سوچ میں آنا ہے۔ ہمارا دین تو سب کچھ وہ لوگ پڑھے نہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی ہمارے دین کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی ہے کیا؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
مگر ان کا خیال یہ ہو جاتا ہے ارے مسلمان ہے، یہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ ایسا کرتا ہے کیا، ایسا ہوتا کیا، جھوٹ بولتا ہے کیا؟ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا را میری گزارش ہے ہماری کج فہمی بد اخلاقی سے ہمارے دین پر حرج آنے نہ دیں، ہمارے دین پر کوئی انگشت نمائی کرنے نہ دیں۔ یہ میری گزارش ہے کہ ایسے کردار پیش کرو اگر مسلمان ہیں تو خدا کی قسم ہر کوئی نہ صرف ہم کو بلکہ ہمارے دین کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائے کہ دین ان کا صحیح ہے، صحیح ہے، یہ لوگ غلط نہیں۔ تو یہ بھائیو بزرگوں دوستو، ایک آخری گزارش، آج ہمارے شہر میں آنے والے کچھ دنوں میں، 1 یا 2 یا 3 دنوں میں، دوسرے طبقے کے ماننے والوں کا، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا کوئی جلوس اور فیسٹیول ہے، عید ہے، حکمران، گورنمنٹ تھوڑا سا متفکر بھی ہے کہ اس دن ہماری شب قدر بھی ہے، جس کو عام روایت میں ہم 27 شب کی نام سے جو زیادہ علماء جمہور کو جو ہے ترجیح دیتے ہوئے جو یکجا ہوتے ہیں، نمازوں اور عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ آج 21ویں شب جو گزشتہ گئی، آج کی شب بھی عبادت میں رہیں اور یادت میں رہیں اور اہتمام کریں، محتاط رہیں، اور 25ویں شب بھی اور 27ویں شب بھی۔ تو اتفاق سے ہماری تاخراتوں کی ایک بہت مشہور تاخرات جو 27ویں شب ہے، اکثر مسلمان اس رات کو ہی اہتمام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، مگر باکمال نفوذ جو ہوتے ہیں وہ تو ہر لمحہ رمضان الکریم کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بالخصوص تاخراتوں کو تو اور زیادہ اہتمام کرتے ہیں آقا کے فرمان کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ایک زیادہ طبقہ شب 27 کو جو ہے عبادت اور عیادت کے لیے روڈوں پر نکل آتا ہے، اور اسی رات میں، اسی دن میں ان کا جلوس ہے۔ تو لوگوں، یہ مثال قائم کر دینا کہ مولائے کائنات اکثر ڈسٹربنس کب ہوتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں کی طرف سے۔ یہ قابل غور اور نوٹ کر لیجئے یہ بات کو، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی رہیں گا، اور دوسرے اقوام کی نظر میں بھی آپ مکرم اور محترم رہیں گے، واقعی اپنے سچے دین کو پیش کرنے کے مماثل رہیں گا۔ غور سے رہیے، ہمارے پاس ڈسٹربنس کب ہوتا، پہلے وہ سن لیجئے کہ ہماری عبادت گاہیں مساجد ہیں، یا ہماری بارگاہیں ہیں، یا ہماری خانقاہیں ہیں۔ خانقاہوں میں لوگ اجتماعی انداز میں جمع ہوتے ہیں، بالخصوص شب 27 سے تاخراتوں میں سکرات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر بھی ہو جائے، الحمدللہ اللہ کرے کہ ہو جائے، تاخراتوں میں ہوتی ہے، ہم کو نصیب بھی کرے اللہ پاک۔ تو ہم عبادتوں کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، زیادہ مجموعہ رہتا ہے، اور اسی مجموعے کے اوقات میں ان کا بھی گزر بزر ہوتا ہے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں۔ تو اب کئی خدا نہ خواستہ نادان لوگ آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ کیسے ٹکرا جاتے ہیں کہ وہ لوگ باجے گاجے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور ہم لوگ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض جذباتی لوگ، اتفاق سے جو رمضانی مسلمان رہتے ہیں، بڑا جوش آ جاتا ہے رمضانی مسلمان سے ملاد، سال تمام تو مساجد کا رخ نہیں کرتے، ٹوپی تو سر پہ دکھتی بھی نہیں، اور میں بھی ذرا کم ہی پہنتا ہوں، کبھی کبھی پہنتا ہوں، کبھی نہیں پہنتا۔ دوسری چیز، رمضان الکریم جب آتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے کرتے پاجامے شلواراں بے ہنگام پہنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی رہتی ہے، کبھی نہیں بھی رہتی، اور ٹوپی تو اترتی بھی نہیں، سو گئے بھی تو نہیں اترتی۔ اس قسم کے جذباتی میرے بھائی ہر دل عزیز باجے کی آواز سن کر نماز توڑ کر باہر نکلتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور ہماری مسجد ہے، باجا کیسا بج رہا ہے۔ ضرور میرے ہندو بھائی بھی اگر اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا بھی احترام کریں۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، ایک طبقہ مخصوص جو مسلمان ہے مساجد میں عبادت کرتے ہوئے رہتا ہے، اور وہ گزرتے خود اگر احتیاط کریں، باجا واجا نہ بجنے دیں تو بڑی مہربانی۔ اگر اتفاق سے نہیں بجانے پر وہ لوگ نہیں سنتے ہیں، بجانا چاہتے ہیں، تو ہم فراغ دلی کا مظاہرہ یہ کریں، اسلام کا کردار اپنائیں۔ کیا کردار ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھریں مارتے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست رحمت ان کے لیے دراز کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ سنا دوں، طائف کا واقعہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین اذیت کا دن گزرا، وہ اتنی اہانت کرے، اتنی تکالیف دیے، اتنے پتھرے برسائے، آقا لہو لہان ہو گئے، اور اللہ رب العزت کی آقا سے جو محبت ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ رب قدیر جبریل امی کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ، ملک الجبال کو ساتھ لے لو اور میرے حبیب سے پوچھ لو
کہ اگر میرا حبیب اجازت دے دے تو وہ پہاڑوں کو ملا کر جو قوم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس کو پیس ڈالو۔ اب جبرائیل ملک الجبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب غدیر نے یہ پیغام بھیجا ہے میرے ساتھ یہ جو فرشتے ہیں ملک الجبال ہیں، پہاڑی فرشتے ہیں۔ تو آقا تو سب جانتے ہیں مگر جبرائیل ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں آقا سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کو جن لوگوں نے اذیت دی ہے وہ ساری قوم کو ہم تباہ کر دیں گے، پہاڑوں سے ملا کر ریشہ ریشہ پیس دیں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فابا، جبرائیل کو انکار کرتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ جبرائیل رک جاؤ، یہ تو ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اور اللہم اغفر لی قومی، اللہ پاک اس قوم کو معاف کر دیجئے، کیوں کہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں۔ تو آقا لہو لہان ہو کے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور آقا راستے سے گزرتے ہیں تو یہودی بڑھیا مشہور واقعہ ہے کہ آقا پر کچرا ڈالتی تھی، کافرہ تھی، گندگی، کچرے میں تو گندگی ہوتی ہے، ایسے جس میں اتھر پہ گندگی پڑتی تھی، اور آقا مسکراتے ہوئے چلتے تھے۔ اور جس وقت کچرا نہیں ڈالا گیا تو آقا دریافت کرتے ہیں کہ بھائی کچرا کیوں نہیں پڑ رہا ہے ہاتھ، تو اطلاع دینے والا اطلاع دیتا ہے کہ وہ کافرہ یہودی بڑھیا بیمار ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے وقت واحد میں جب پہنچ جاتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، تکلیف پہنچی تو معاف کرنا، یہ بڑا تقویٰ ہے اور یہ آقا کی سنت ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو معاف کرنا۔ اب ہم عبادتوں میں ہیں، بازار سے یعنی روڈوں سے باجے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، آنے دو، ہم عبادت میں ہیں، جبکہ عبادت کا حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت ایسی محو ہو کر کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ تصور مضبوط کر لو۔ کیا تمہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ وجہہ کا سیرت وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ مولا کائنات کو ایک جنگ میں تلوہ مبارک میں تیر پیوست ہو گئی تھی اور اتنی اندر تک دھس گئی تھی کہ مولا کائنات کو بڑی اذیت ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے حکماء اطباء اس وقت کے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے، بلکہ کوشش کیا، وہ تیر کی طرف دیکھتے بھی تو اس کی احساس سے مولا کائنات کو تکلیف ہوتی تھی، مگر مولا کائنات کے کسی محب نے بتا دیا، پہچاننے والے نے بول دیا کہ اے اطباؤ، اے ڈاکٹروں، اے حکماؤ، اگر تم یہ مولا شیر خدا کے پیر میں سے تیر نکالنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں کہ جب مولا کائنات نماز میں رہتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب اس تیر کو نکال لو مولا کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیوں کہ مولا کائنات اللہ کی عبادت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ کوئی دنیا سے پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو پس اسی کے اوپر عمل کیا گیا، مولا کائنات نماز کی حالت میں سجدے میں کہے تو تیر کو نکالا گیا تو مولا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اب لوگوں، ہم اگر مولا کے غلام ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو خدا کی قسم یہ کردار پیش کر ڈالو، ان کے پورے رپورٹوں کو جھٹلا ڈالو، کیا کہ ہم نماز میں جب ہو جاتے ہیں تو ایک گلی کا باجا نہیں، حیدرآباد کے باجے نہیں، بلکہ پوری ہندوستان کے باجوں کی آواز کو ایکجا کر کر مسجد کے باہر یا خانقاہ کہیں بھی بجا لو، ہماری نماز میں خلل پڑنے والا نہیں ہے، مولا کے سچے غلام ہیں۔ ہماری عبادت تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم بے خبر رہتے ہیں، اگر خبر رہتی ہے تو اللہ کے ملاقات میں ہوتی ہے، اللہ کا دیکھنے کے تصور میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ باجے گاجے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ادھر دھن مت دیجئے، کیونکہ شب قدر ایکسپیکٹڈ رہتی ہے، شب قدر کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بس عبادت میں گزاریے، پورے محو ہو کر گزاریے، ہمیں یہ چیزوں سے وابستہ نہیں، بلکہ مساجد میں، خانقاہ میں، گھر میں جہاں بھی عبادت کرتے ہیں اللہ سے دعا کریے کہ سارے عالم کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہر ایک آدم کی اولاد میں محبت عطا فرما دے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص پیغام ہے کہ اس کی پرواہ نہ کریں، عید منانے والوں کو منانے دیں، ہم اپنے کردار کو پیش کریں، ہماری محبتوں کو نچھاور کریں، اور غلطی ہوتی ہے تو عفو درگزر کر دیں، تکلیف پہنچتی ہے تو معاف کر دیں، اور انہیں خوشی کا پیغام دیں اور امن و سلامتی کی تبلیغ کر ڈالیں
کہ وہ لوگ بھی قائل ہو جائیں کہ واقع مسلمان امن و سلامتی کا گہوارہ ہوتا ہے، اس کے رگ و ریشے میں صرف امن امن امن، سلامتی 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 رہتی ہے۔ تو یہ میری ادباً گزارش ہے ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت ہمیں کلام مجید کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر عطا فرمائے، اس قدر عطا فرمائے کہ رب قدیر جس قدر پسند فرماتا ہے کہ ویسی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دیں، اہل بیت و اطہار کی محبت کو ہمارے سینے اور دل اور ذہن میں ڈال دیں، اور علماء دین کی قدر و منزلت کو ہمیں توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اتحاد عطا فرمائیں، اتفاق عطا فرمائیں، اور ہمیں دستور شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا کر اس کے اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں شامل کرنے، ہماری تمام دانستہ نادانستہ خطاؤں کو مولا بخش دیں بخش دیں بخش دیں، آمین ثم آمین بطفل نبی کا محمد المصطفیٰ والمجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔